محسن بھائی اگر دولت نعمت ہے تو کیا غربت آزمائش ہے؟ سبحان اللہ. نہیں، قرآن نے واضح فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دیکھیں غربت یا آپ کہہ لیں کہ جسے کہہ لیں افلاس، بالکل اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے، بھوک سے بھی پیاس سے بھی، جو قرآن نے بیان فرمایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آزمائش میں ہی ڈال کے رکھتا ہے. اس آزمائش کا جو پھل ہے وہ آخرت میں اور شاید دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا عطا فرمائے گا. یاد رکھیے گا کہ اگر حدیث رکھیں، رسول فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو جو ہے وہ اگر میسر ہوں اور وہ اس پر عمل نہ کرے تو بڑے نقصان دہ. مثال ایک ہے صحت. جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو پھر اس کو اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جب انسان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے، اس کا معدہ خراب ہو جائے، اس کا سر میں درد شروع ہو جائے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے فارغ وقت یار میں تو کچھ کر ہی نہیں، میں تو فارغ بیٹھا ہوں، تو فارغ وقت میں اللہ کا ذکر کر لے بھائی. یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وقت ہم اور ناشکری کر رہے ہیں. میرے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے یار. سب سے بڑا کام کیا، آپ کی مثال لیتا ہوں، ذرا غور سنیے گا. مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، روزانہ جو وہ کام کرتا تھا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں آپ مزدور روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو روزانہ کی مزدوری ملتی ہے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص مزدوری کے لیے بیٹھا ہوا، ایک دن گزرا مزدوری نہ ملی، دوسرا دن گزرا مزدوری نہ ملی، بھوکا پیاسا بچے ہی پیاسے. تیسرا دن ملا، اللہ سے دعا کہ یا اللہ آج تو مزدوری دے. لیکن آج بھی جب مزدوری نہیں، مغرب کے وقت نماز کے لیے جب نکلتا ہے اذان ہو جاتی ہے. تو جب اذان ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ سے دوبارہ فریاد کرتا ہوں. جب وہ مسجد جاتا ہے تو دیکھتا ہے مسجد بڑی گندی ہے، اور یعنی کہ مراد کے دریاں بڑی صاف ستھری نہیں ہے. تو اس نے کہا جب بندوں کی مزدوری نہیں ملی تو رب کی مزدوری کر لیتا. اب وہ پورے دریاں صاف کرتا ہے، مسجد کی دل سے صفائی کرتا ہے، اور پھر رب سے دعا کرتا ہے یا اللہ میں نے تب اپنی مزدوری کر لی، یا اللہ تو کرم فرما. وہاں حکایت میں فرماتے ہیں کہ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر کی کھڑکی سے بھینے ہوئے گوشت کی اچھی خوشبو آ رہی ہے. تو دروازہ کھولتا ہے، بیوی بڑی خوش. تو وہ کہتے تم نے آج مزدوری کہاں کی؟ کیونکہ دو بڑے ہی پیارے نورانی شکل کے لوگ آئے اور انہوں نے یہ راشن دیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ آج مالک کو تیری بڑی مزدوری پسند آ گئی ہے، اب تو اسی طریقے سے محنت کر، اللہ تجھے رزق دے گا، اللہ تجھ پر فراوانی عطا فرمائے گا. معلوم یہ چلا کہ اگر ہم فارغ بیٹھے ہیں تو ہم فارغ وقت میں بھی اللہ کا ذکر ادا کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے فارغ وقت کو بہتر بنا دے. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، فراغت میں کیا کرنا ہے، یا صحت جب ہوتی تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ دونوں چیز بڑی اہم ہے جس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.